صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ معزز حاضرین عرس، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال پھر اللہ نے اس عرس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے اور ہمارے مخدومان گرامی بالخصوص حضور اویس ملت، حضور بادشاہ میاں اور حضرت فیضان میاں صاحب اور ان کے اہل و عیال کا سایہ عاطفت رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ آپ نے حضرت مولانا خطیب اہل سنت حماد صاحب مدظلہ سے بہت بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی۔ پیر کے بارگاہ میں حاضری اور ان سے عقیدت و محبت کے تعلق سے دو ایک بات عرس میں برکت حاصل کرنے کی غرض سے میں بھی عرض کر دوں کا درس دیتے۔ خانقاہوں میں آپس میں محبت اور رواداری والے لوگ جب خانقاہوں میں آراس میں آتے ہیں تو وہ اپنا منصب، اپنا علم، اپنی بڑائی کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ ابھی ایک سال پہلے لکھنؤ میں ایک عرس میں جانا ہوا تو میں چپل نکالنے لگا تو لوگوں نے کہا نہیں آپ بے فکر، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپی لگا کے ان کو اپنی چپل دے دیجئے، یہ حفاظت کریں گے۔ میں نے نکال دیا۔ میں کہا یہ کون لوگ ہیں عرس میں مقرر کیے گئے چپل کی نگرانی کے لیے؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں، یہ بہت بڑے امیر اور سرمایہ جو خود سے ٹائم کی زائرین کی خدمت کے لیے۔ عالم ہونا بھی آسان ہے، مفتی ہونا بھی آسان ہے، ڈاکٹر انجینئر ہونا بھی آسان ہے، مگر اچھا انسان بننا بہت مشکل کام، جس کے اندر انسانیت۔ ہمارے ایک جامعہ اشرفیہ کے فارغ ہیں حضرت مولانا عقیل صاحب، برونا ہی میں پڑھاتے ہیں، آپ جانتے، اچھے شریف عالم دین، وہ اپنی ایک بات عرض کرتے میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ بات محسوس ہو۔ وہ روناہی میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بس میں بیٹھا، روڈویز بس تھی، روناہی جا رہا تھا فیض آباد، بس بالکل بھری ہوئی تھی، میں پیچھے بیٹھا تھا سیٹ پہ، بس جب کچھ دور آگے گئی تو میری سیٹ پہ بیٹھا تھا، وہ لے آئے، بوڑھی ماں خاتون پہ بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو انہوں نے اپنا پیر سمیٹ لیا، کہا بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ۔
میں نے کہا نہیں، میں بیٹھوں گا تو پھر سب کو تکلیف ہوگی، آپ بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، بزرگ ہیں، آپ کو ضرورت تھی اس کی، میں جوان آدمی ہوں، فیض آباد قریب ہے، میں اتر جاؤں گا، میں اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہوں۔ میں کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا آدمی ایک دم جذباتی ہو گیا اور بس والوں کو مخاطب کر کے بہت زور زور سے کہنے لگا کہ بس والوں سن لو، اس بس میں میرے نزدیک کوئی انسان نہیں ہے سوائے مولانا۔ صرف ایک ہی چہرے سے کیا ہوتا ہے انسانوں کے جب اندر انسانیت نہ ہو؟ چہرے تو سب کے انسانوں جیسے ہے، انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو، اور میں تم میں سے کسی کے دل میں انسانیت نہیں پاتا ہوں سوائے مولانا۔ مولانا صاحب کہنے لگے حضرت ہم تو خوش ہوئے کہ ہماری واہ واہی تو ہوئی ہی، ہماری عادت سے ہمارے دین و مذہب کی بھی واہ واہی۔ تو باتیں تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے دین اور ہمارے اخلاق اور ہمارے مربیوں کے لیے نیک نامی کا باعث ہو جاتی ہے۔